کہ یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی اس وقت کیا کیا کام کر رہی ہے آپ کو میں تھوڑا سا بریف کروں. ایک ایکٹیویٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں حج کیمپ. آپ نے کبھی اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر ہم لوگوں میں ایسی ایکٹیویٹی دیکھی تھی؟ نہیں. یہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد الحمدللہ اب یہ ایک گلبرگہ شریف نہیں، ابھی میں ایک کیمپ کر چکا ہوں بھیونڈی میں، یہ دوسرا کر رہا ہوں، اگلے ہفتے کروں گا ناسک میں، اس کے اگلے ہفتے کروں گا بمبئی میں، اور اندور میں ایک کیمپ ہو چکا، اچل پور میں ایک کیمپ ہو چکا. یعنی دو دن ایک دن مسلسل اس طرح سے کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ بولیے. کیونکہ آپ لوگ ذرا سا تھوڑا سا ابھی شرما رہے ہیں. ایک بار اور بولیے سبحان اللہ. ابھی شرمائیے نہیں، اور بولیے. اور اس قرآن پاک کی آیت سے پھر میں آپ کو اس کو ریلیٹ کروں گا کہ یہ سبحان اللہ میں کیوں بلوا رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ. اس سے پہلے بولنے لگ جائیے کیونکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے. بس اب دین آپ سے کچھ کیا چاہتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ایکٹیویٹی ہے. دوسری ایکٹیویٹی جو ہم ہفتہ واری اجتماع کے طور پہ کرتے ہیں. تیسری ایکٹیویٹی ہم قافلے کی شکل میں کرتے ہیں. چوتھی ایکٹیویٹی ہم انگلش میڈیم اسکول کی شکل میں کرتے ہیں. پانچویں ایکٹیویٹی ہم لیڈیز ونگ کی شکل میں کرتے ہیں. چھٹی ایکٹیویٹی ہم انٹلیکچوئل ونگ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے ایک الگ ونگ ہم نے بنائے اس کی شکل میں کرتے ہیں. ساتویں ایکٹیویٹی ہم مکتب طیبہ کی شکل میں کرتے ہیں. آٹھویں ایکٹیویٹی ہم ادارہ معارف اسلامی کی شکل میں کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا شعبہ قائم کر دیا گیا جو کتابوں کی پبلشنگ کرتا ہے. نویں ایکٹیویٹی ہم کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس میں اس کے لیے کرتے ہیں. 10ویں ایکٹیویٹی ہم ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کے لیے کرتے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام. اس میں خود شریک ہوں، میں کئی اسکولوں کا میں انچارج ہوں الحمدللہ. اس طریقے سے ہم مختلف فیلڈز میں جانے کی کوشش کریں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنی ساری فیلڈز. اچھا اس کے علاوہ انڈیویجل تقریریں جو ہوتی ہیں وہ الگ، نعت کی محفلیں ہوتی ہیں وہ الگ، نعت کے کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ الگ، میلاد کے جلوس ہوتے ہیں وہ الگ. اس کو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا ابھی. پھر انڈیویجل کاؤنسلنگ بچوں کی ہم کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو نشے کی لت میں ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، پڑھائی سے دور ہیں، ان کو ہم الگ قریب کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شہر کے اندر ابھی کچھ دن پہلے لاسٹ ایئر کے ماہ رمضان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان، بڑی حیرت انگیز بات ہے، آپ غافل مت رہیے کہ اللہ نے آپ کو سب دیا ہے اور آپ کے بچے سب اپنی جگہ موجود ہیں. وہ بچہ کہاں کیا کر رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا جاگروک رہنا پڑے گا. ایک عالم دین کا بیٹا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عالم دین کا بیٹا 5 پارے کا حافظ، یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے. میں اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ بیچارے اس کو اب برا لگے گا کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ بری صحبت میں ڈرگز کا ایڈکٹ ہو گیا. ڈرگز. انڈیا کے شہر کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کی نہیں. انگلینڈ میں ہمارا یہ کیمپین چل رہا ہے الگ سے. انگلینڈ میں الحمدللہ میں 20 سال سے جا رہا ہوں الحمدللہ، اور وہاں جو یوتھ کے اندر کام ہوا نعت مصطفیٰ کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اس کو وہاں کی پولیس نے اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے اتنا بڑا ایک ہیلمٹ مجھے تحفے میں دیا ہے، ایک میڈل دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، اپریشیٹ کیا. اس میں خاص طور سے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ کے ان پروگرامز کی وجہ سے یوتھ کو گناہوں سے، کرائم سے روکنے میں ہمیں مدد ملی ہے. اور لاسٹ ٹائم مہینے میں وہاں کے ہٹن کے ان کے جو لینکیشائر کانسٹیبلری کا سینٹر ہے، اس سینٹر میں انہوں نے خصوصی مجھے انوائٹ کیا تھا. 5 انسپیکٹرز نے بیٹھ کر میرے سامنے 45 منٹ کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ ٹیررسٹ کیسے بنتے ہیں، لوگ ڈرگ ایڈکٹس کیسے بنتے ہیں، ان کو ڈرگ سپلائی کون کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت گورنمنٹ کچھ بچوں کو، نوجوانوں کو ڈرگز پی کر کے وہ جو دھمال کرتے ہیں نا، اس سے روکنے کے لیے روزانہ صبح کیمسٹ کی دکان سے کچھ چھوٹا سا ڈرگز کا اماؤنٹ سپلائی کرتی ہے گورنمنٹ، کہ یہ پی کر چپ چاپ پڑے رہو، دھنگا مشتی مت کرو، ورنہ پتا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو یہ چوری کریں گے، یہ ڈاکہ ڈالیں گے، کہیں نہ کہیں سے لت کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو کریں گے، پورا لا اینڈ آرڈر خراب کریں گے. تو ایک کوانٹٹی انہوں نے مقرر کر رکھی ہے کہ اتنی پیل یہ لو، ان کو سپلائی کرو، ان کی دن بھر پی کے پڑے رہنے دو. ان کو صبح صبح سب سے پہلے کیمسٹ کی دکان کے سامنے لائن لگتی ہے تو ان کی لگتی ہے، اور اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں نظر رکھیں اس پر.
سنی دعوت اسلامی سے اس لیے آپ کو تھوڑا اٹیچ ہونا چاہیے کہ سنی دعوت اسلامی جب یہ کام انگلینڈ میں کر سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ کر سکتے ہیں یہ کام، لیکن آپ سب کا ساتھ چاہیے ہم کو. تو انہوں نے مجھے بتایا پریزنٹیشن کے اندر، مجھے کچھ تصویریں بتائی انہوں نے، پولیس کے آفیسرز نے وہاں انگلینڈ میں. انہوں نے بتایا کہ لک ایٹ دس فیلو، ہی از اے ڈرگ ایڈکٹ. لک ایٹ دس فیلو، ہی از اے ڈرگ سپلائر. ینگ بچے 18 سال کے، 15 سال کے، 12 سال کے بچے ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں. اب آپ خواب میں مت رہیے، یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اسکولوں میں پھیل رہی ہے، کالجز میں پھیل رہی ہے، یونیورسٹیز میں پھیل رہی ہے. اس پہ دھیان رکھیے. ڈاکٹر صاحب am I right or wrong? This is happening. اس نے مجھ سے پوچھا do you think یہ لڑکا کس کا ہوگا؟ میں نے کہا شاید کوئی آوارہ ہوگا. اس نے بتایا نہیں، یہ فلاں مسجد کے امام کا بیٹا ہے. انگلینڈ کے علاقے کا نام بتایا، میں نام نہیں بتاؤں گا. فلاں مسجد کے امام کا بیٹا ہے. اب آپ سوچو جب وہ محفوظ نہیں تو ہمارے بچے کتنے محفوظ ہوں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو سمجھانے کی. ہمارے پاس وہی بات ہے، ٹائم نہیں ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے. میں شروع سے ٹائم ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بزنس میں اتنے لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں، کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں کرتا اس کی طرف ہمارا دھیان. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ہمیں دیجیے وہ بچے، ہم ٹائم دیں گے ان کو، ہمارے مبلغ ٹائم دیں گے ان کو، ہمارے علماء ٹائم دیں گے ان کو، انہیں دین سکھائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ مانگنا نہیں چاہتے، بس آپ کا تھوڑا سا یہ سپورٹ چاہیے. اپنے بچے دیجیے، تھوڑا ٹائم دیجیے ہم کو آخرت کے لیے، کیونکہ یہاں سب چھوڑ کے جانا ہے، سب کو پتا ہے. تو کچھ تو ہم ایسا کریں کہ آئندہ نسلوں کے لیے کچھ ایسا ذریعہ بن جائے، ایک سسٹم بن جائے. کیونکہ انسان اپنے ساتھ اپنا سارا انٹیلیجنس لے کے چلا جاتا ہے، لیکن سسٹم بنا کے جائے گا نا تو وہ چیز چلتی رہے گی آگے، وہ چیز چلتی رہے گی. ایک سسٹم بنا دیجیے یہاں پر کہ بھئی یہ ایک ونگ چلے گا، یہ ایک ونگ چلے گا، یہ ایجوکیشن کا ونگ ہوگا، یہ دینی علم کا ونگ ہوگا، یہ قافلوں کا ونگ ہوگا. ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیوں کیا ہے ایس ڈی آئی کے بینر تلے؟ وائی ہیو وی ڈسٹریبیوٹڈ دس؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سارے لوگ جمع نہیں ہوتے. جیسے اگر یہ جو گیدرنگ ہے یہ اچھے طبقے کی گیدرنگ ہے، پڑھے لکھے طبقے کی گیدرنگ ہے، اللہ نے نوازا ہے، ایسی گیدرنگ اللہ اور نوازے آپ کو. اب اگر چلو آپ میں سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر میں کسی گراؤنڈ میں نیچے بٹھانے جاؤں اور وہاں پروگرام رکھوں وہ نہیں آئیں گے، ان کو کرسی چاہیے. سمجھ آئی میری بات؟ پروفیشنل کا طبقہ ہے، ڈاکٹرز کا طبقہ ہے، ان کو آپ زمین پہ نہیں بٹھا سکتے، ان کے لیے ہال چاہیے وہاں پر. تو ایک طبقے نے اس طبقے کو ہائی جیک کیا، ان کو ہال دیا. اب اشارہ سمجھیے میری بات کا، ان کو ہال دیا، ان کو پکڑ لیا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اہل سنت کہاں ہے؟ سوچو اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹس کو ہائی فائی فیسلٹیز چاہیے آج کل کے زمانے میں، ای لرننگ کلاسز چاہیے، ہمارے پاس ہیں، سب دوسری جگہ پر ہیں، وہ ہم نے نہیں دیا، اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لے لیا. ایک طبقہ ایسا تھا جس کو بوجھا لے کے پیٹ پہ لے کے جانے کی بہت کا شوق ہے کہ ادھر قافلے میں جائے ادھر قافلے میں جائے. وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں تھا، لوگ ادھر گئے، جس کو وہ چاہیے تھا وہ ادھر گیا. آپ سمجھ رہے؟ ایک طبقہ ایسا تھا جس کو ٹائی لگا کے بیان کرنے کا شوق ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ایک طبقہ انہوں نے لے لیا، ہمارے پاس بچا کیا؟ سنی دعوت اسلامی نے یہ ساری ونگ شروع کر دیے کہ ہمارے پاس جس ٹائپ سے سیکھنا چاہتے ہوں آئیے، ہم آپ کو دیں گے. ہم آپ کو، اگر آپ کو ہال میں بیٹھ کے سیکھنا ہے ہماری انٹیلیجنس ونگ ہے، آپ کو ای لرننگ کلاسز چاہیے ہمارا اسکول ہے. اچھا وہ اسکول بھی کیسا؟ دین اور دنیا ایک چھت کے نیچے. ہمارے پاس جو انگلش میڈیم سکولز ہیں وہ اسلامک سکولز ہیں، جس میں ایک دینیات کا سیکشن ہم نے الگ نہیں رکھا ہے، اسی میں پیریڈ ہوتے ہیں. بچہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں ابھی دینیات پڑھنے والا ہوں تو یہ کوئی الگ دنیا کی میں بات پڑھنے والا ہوں. انگلش کے پیریڈ کے بعد قرآنک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہوگا، اسی میں ٹائم ٹیبل ہوگا، تو وہ اس کو ایک پارٹ آف دا سلیبس سمجھتا ہے. ورنہ ملا الگ مسٹر الگ، علامہ قمر الزمان صاحب جو اکثر بولا کرتے ہیں
تو ہم نے اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ SSC ہونے تک حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے. بمبئی میں صفا انگلش اسکول کے اندر اس سال جو بچہ SSC میں ٹاپ کیا ہے SSC میں, اسی سال اس کی حفظ کی دستار بندی بھی ہوئی ہے, وہ حافظ قرآن بھی بنا ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. کیا گلبرگہ شریف میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ پلان کریں گے نا اس چیز کو. آپ یہ کام کیجئے نا. میں نہیں کہتا کہ آپ قافلوں میں جائیے, قافلے میں جانے کا ٹائم نہیں آپ کے پاس, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں روز رات میں تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر غور کریں. اور یہ کس کے لیے؟ آپ کی نسل کے لیے, آپ کی نسل. کیونکہ یہ آپ کی آئندہ کی نسل کو یہ سسٹم اگر آپ نے نہیں دیا نا, تو آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے, عقیدے سے چلے جائیں گے. اس کو سوچئے. اسی راہ سے گئے ہیں بچے, اسی راہ سے گئے. نماز کی دعوت نہیں تھی, ہم نے نماز کی دعوت شروع کر دی. ہفتہ واری اجتماع ہمارے پاس نہیں تھا, وہ ہم نے شروع کر دیا. قافلہ نہیں تھا, ہم نے, یعنی جس کو جس انداز میں دین سیکھنا ہو, زمین پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے, ہم زمین حاضر ہے. کرسی پہ بیٹھ کے سیکھنا ہے, کرسی حاضر ہے. سوٹ بوٹ میں سیکھنا ہے, وہ بھی حاضر ہے. اسکول میں بیٹھ کے سیکھنا ہے, اسکول حاضر ہے. انٹرنیٹ پہ سیکھنا ہے, ویب سائٹ حاضر ہے. کتابوں کے ذریعے سیکھنا ہے, لٹریچر حاضر ہے. انگلش میں سیکھنا ہے, انگلش کتابیں ہیں, لوڈز آف انگلش کتابیں آج ہماری ہیں. ہم انگلینڈ میں جاتے ہیں تو انگلش میں اسپیچز کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, انگلش میں بولتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں, بلاتا ہوں. ایسے جھوم کے آتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں. آتا ہوں تو رونے لگتے ہیں کہ وائی یو گوئنگ بیک, یو اسٹے ہیئر. کتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ آپ جاتے کیوں ہیں واپس, وائی یو کم فار جسٹ 1 week, اسٹے ہیئر فار 1 year. آپ کیوں یہاں رکتے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں واٹ ایور آئی ایم گیونگ یو ناؤ, ٹیک اٹ, ڈائجسٹ اٹ, نیکسٹ ٹائم آئی ول کم, آئی ول گیو سم تھنگ ایلس. الحمدللہ. اعتکاف کا سسٹم ہم نے شروع کیا, اجتماعی اعتکاف کا. انگلینڈ میں 2000 میں نے 40 لڑکوں کو لے کر اجتماعی اعتکاف کیا تھا. وہ سب کے سب الحمدللہ نیک راہ پر چل رہے ہیں. بلکہ وہی نہیں, اب ان کی نسلیں ہمارے سے اٹیچ ہو گئی ہیں, ان کے بچے اور ان کے بچے. میں دادا استاد بن گیا ہوں, ان کا دادا استاد بن گیا ہوں. یعنی کتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے. لیکن اس کے پیچھے 25 سال کی محنتیں ہیں. ایسا نہیں ایک دن میں نہیں ہوا ہے یہ. آپ کیا سوچتے ہیں صبح سے شام تک حج کیمپ کرنے کے بعد یہ ایزی تھا ابھی بیٹھنا؟ لیکن یہ طاقت مجھے کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے دی ہے الحمدللہ. آپ چلیں گے تو آپ کو بھی اللہ طاقت دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا وعدہ ہے, بندہ جب میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس سے 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں. ایک سبحان اللہ تو بولو, پڑھے لکھے ہو نا, بولو نا. بندہ جب میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس سے, اب وہ اس کا قریب ہونا یعنی رحمت کا قریب ہونا. بندہ جب میری طرف 1 بالشت بڑھتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. بندہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنی رحمت سے قریب کر لیتا ہوں. لیکن وہ 1 قدم ہم کو اٹھانا ہے, پھر 10 وہ ملے گا. 1 قدم اٹھاؤ, 1 قدم بڑھاؤ, کہیں انیشیٹ کرو, کہیں ابتدا کرو.